لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آپ تھکے ہوئے ہیں، بہت وقت سے عزاداری مجلس، کل رات سے مسلسل ماتم گریہ گزاری، جلوس، تعارف، ہماری یہ آخری مجلس ہے اور اس کے بعد ایک نیا سفر شروع. عزیزان گرامی، یہ حقیقت میں امام حسین کا ایک معجزہ ہے کہ کسی کا اگر باپ بھی مر جائے تو 1 سال کے بعد وہ روتا نہیں، 2 سال 3 سال کے بعد اسے رونا نہیں ہے. لیکن یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد جوان بلک بلک کے کس کے لیے ہوتے ہیں؟ بوڑھا، جوان، بچہ، عورتیں. یہ معجزہ ہے حسین بن علی جو خدا نے مومنین کے دل میں زندہ رکھا. عزیزان گرامی، جب حضرت زینب کو ظالم نے پوچھا کہ دیکھو تمہارے باپ، تمہارے بھائی کو کس طریقے سے خدا نے ذلیل کیا ہے، نعوذ باللہ، تو حضرت زینب نے کہا: ما رأیت الا جمیلہ، میں نے خدا کے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. تو کیا جمال خدا تھا جو کربلا میں زینب نے دیکھا؟ ظاہر طور پر اگر دنیا دیکھے تو اسے نظر آتا ہے کہ امام حسین شہید ہو رہے ہیں، بچے قتل ہو رہے ہیں، بچے بھوکے ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ردائیں چھینی جا رہی ہیں. ظاہر طور پر ظالم ہیں اور ظلم ہے، لیکن وہ کیا جمال خدا ہے جسے حضرت زینب بیان کر رہی ہے؟ کیا تھا، کیا جمال تھا جسے حضرت زینب کہہ رہی ہے میں نے خدا کے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا؟ تو کیا جمال ہے؟ عزیزان گرامی، وہ جمال یہ ہے کہ کربلا میں خدا نے حسین ابن علی کو اپنے پاس بلایا. قرآن مجید میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نفسوں کو وہ اپنی نفسوں کو بیچتے ہیں، اور جب وہ اپنی نفسوں کو بیچتے ہیں تو ان کا خریدار خدا ہوتا ہے. وہ اپنی نفسوں کو بیچتے ہیں اور ان کی نفسوں کا خریدار خدا ہوتا ہے. تو جب کربلا کے میدان میں حسین ذبح ہو رہے تھے تو علماء کہتے ہیں جیسے ہی شہادت نزدیک آ رہی تھی تو ذکر خدا بڑھتا جا رہا تھا. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، یہ جملے مولا کی زبان پر زیادہ ہوتے جا رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ حسین قتل ہو رہے ہیں، لیکن زینب کبریٰ کی وہ نورانی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ حسین اپنی نفس کو خدا کی بارگاہ میں لے کے پہنچے ہیں، اپنی نفس کو خدا کو بیچنا چاہتے ہیں. یہاں پر سب سے بڑا خریدار سب سے بڑی نفس کو خرید رہا ہے. یہاں پر ایک تجارت ہو رہی ہے، نفس حسین بک رہی ہے اور خدا نفس حسین کو خرید رہا ہے.
جیسے ہی شہادت حسین نزدیک ہو رہی ہے، حسین بار بار پوچھ رہے ہیں مولا کیا تو راضی ہے، مولا تو کیا راضی ہے، مولا تیرے حکم کے سامنے میں تسلیم ہوں. یہ حسین ابن علی پوچھ رہے ہیں اور وہاں سے خدا کی آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو خدا سے راضی ہے اور خدا تجھ سے راضی ہے. یہ عرفانی چہرہ ہے جو کربلا میں نظر آتا ہے. عشق حسین خدا کے لیے اتنا عظیم ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی حسین ایک سوال خدا سے کر رہے ہیں، خدا تو راضی ہے؟ اور خدا وہاں سے اپنے نفس مطمئنہ کو اپنے پاس بلا رہا ہے. یہ کربلا میں ہم صحنہ دیکھتے ہیں. عزیزان گرامی، جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، اے اس خون، اے خون خدا تجھ پر سلام اور تیرے والد پر سلام جو بھی خون خدا ہے. اب توجہ کیجئے، ہم امام حسین علیہ السلام کو خون خدا کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ امام حسین کو خون خدا کہنے کی یہ ہے کہ امام حسین کے خون کا خریدار خدا تھا، اور جس خون کو خدا نے خرید لیا اس لیے اسے کہتے ہیں یہ خون خدا ہے. دوسری وجہ امام حسین کو خون خدا کہنے کی، سار اللہ کہنے کی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون دو وجہ سے سار اللہ ہے. ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں بہا دیا گیا، دوسرا یہ کہ اللہ کے مقصد کے لیے بہا دیا گیا اور وہ مظلومیت میں بہا دیا گیا. آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں کہ جس خون میں یہ دو صفت ہو وہ خون خون سار اللہ ہو جاتا ہے. جو مظلومیت سے بہا دیا جائے اور خدا کے لیے بہایا جائے اس خون کا خریدار خدا ہوتا ہے. بس عزیزان گرامی، امام حسین کا راستہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، آج کے زمانے کے لیے بھی ہے کہ وہ خون جو خدا کے لیے بہا دیا جائے اور مظلومیت میں بہا دیا جائے اس کا خریدار خدا ہوتا ہے. تو ہم اور آپ بھی آج حسین ابن علی کی راہ پہ چلتے ہوئے یہ دو صفتیں اپنے اندر زندہ کر لیں کہ اپنے خون کو خدا کے لیے دیں اور حالت مظلومیت میں شہادت کو دیں تو خدا اس خون کا خریدار ہو جاتا ہے. تو یہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آج کی کربلا سب کے لیے کھلی ہے عزیزان گرامی، صرف اس زمانے کے لیے نہیں ہے، آج کے لیے بھی ہے. بس زیادہ وقت نہیں لوں، میں توجہ کا طالب ہوں. عزیزان گرامی، کیوں امام حسین کو ہم کہتے ہیں سار اللہ؟ تو ایک اس کی علت بیان یہ کی گئی کہ دیکھو جیسے جسم کو خون کی ضرورت ہے ویسے ہی دین خدا کو حسین ابن علی کی ضرورت ہے. جیسے جسم میں خون نہ پہنچے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دین میں اگر خون حسین نہ پہنچے تو دین کا جسم تو باقی رہتا ہے لیکن دین مردہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آج دیکھ لیں 55 مسلم کنٹریز ہیں، 55 مسلم ملک ہیں، سب جگہ نمازیں ہو رہی ہیں لیکن یہ مردہ نمازیں ہیں. کیوں مردہ نمازیں ہیں؟ اس لیے کہ خون حسین ابن علی نہیں پہنچا. کیونکہ خون حسین ابن علی نہیں پہنچا تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حق اور باطل میں فیصلہ کیسے کریں، ظالم و مظلوم میں فیصلہ کیسے کریں. حج ہوئی، حج میں لاکھوں پہنچے، ملینز پہنچے، لیکن فلسطین کا جھنڈا اٹھانے نہیں دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم اس زمانے کے یزیدی ہیں، اس لیے حسینی حج ہونے نہیں دیں گے. ہم نے اربعین میں دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد ہے، کوئی فلسطین سے ہے تو کوئی لبنان سے، تو کوئی جاپان سے، تو کوئی ایران سے، کوئی سنی نہیں ہے لیکن ہر آدمی فلسطین کی حمایت کر رہا ہے. اس لیے نہیں کیونکہ فلسطین سنی ہے
یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو جو حسینی ہوگا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ حسین کے روضے میں آئے اور زمانے کے ظالم کو للکارے نہ، زمانے کے مظلوم سے مقابلہ نہ کرے۔ بس وہ جو حج کر رہے تھے وہ مردہ حج تھی۔ کیوں مردہ تھی؟ کیونکہ خون حسین ابن علی کا اثر نہیں پہنچا۔ عزیزان گرامی، جو ڈاکٹرز یہاں ہوں گے وہ ڈاکٹرز بتائیں گے کہ خون کا کام ہوتا ہے، امام حسین کو خون خدا کہا جاتا ہے، خون کا کام ہوتا ہے کہ آکسیجن کو لے کے جسم کے کونے کونے میں پہنچائے، اور جہاں پر خون نہ پہنچے وہ سیل مر جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے، فالس آ جاتی ہے۔ کیوں فالس آئی؟ اس لیے کیونکہ خون نہیں پہنچا۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ ہے، جہاں خون حسین پہنچا وہاں زندگی اور حیات، عزت و شرف نظر آیا، اور جہاں خون حسین نہیں پہنچا سوائے ذلت و خواری کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ لبنان میں خون حسین پہنچا، وہاں عزت نظر آئی، یمن میں، فلسطین میں، لبنان میں، لیکن یہ سعودی میں نہیں پہنچا۔ یہاں جھوٹی حج کرتے رہے، پتھروں کے چکر لگاتے رہے، ابراہیم مقام ابراہیم پہ پہنچے لیکن کردار ابراہیم سمجھ میں نہیں آیا۔ مقام ابراہیم پہ اس لیے کھڑا کیا تھا دیکھو یہاں کھڑے رہو اور یہ احساس کرو کہ جس طریقے سے ابراہیم نے مقابلہ کیا تھا تمہیں بھی مقابلہ کرنا ہے۔ بس عزیزان گرامی، جہاں خون حسین پہنچے گا عزت ہوگی، شرف ہوگا، سر بلندی ہوگی، اور جہاں نہیں پہنچے گا وہاں ذلت و خواری ہوگی۔ آج ہندوستان کے شیعوں کے پاس موقع ہے کہ پوری دنیا کے حسینی خیمے میں شامل ہو جائیں۔ آج فلسطین میں سنی ہیں، ایران میں شیعہ ہیں، یمن میں سنی ہیں، لبنان میں شیعہ ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بتا دیا کہ شیعہ سنی بحث سے باہر نکلو، خود سے یہ سوال کرو کہ تم حسینی ہو یا نہیں ہو۔ اگر حسینی ہو تو سنی بھی ہو تو حق کا ساتھ دو گے، حسینی ہو تو شیعہ بھی ہو تو حق کا ساتھ دو گے۔ اگر حسینی نہیں ہو تو تم نام کے سنی ہو، نام کے شیعہ ہو، کیونکہ حقیقت میں خون حسین ابن علی کا اثر نہیں پہنچا۔ بس ہمارے وجود میں حسین ابن علی کے خون کا اثر نظر آنا چاہیے۔ ہماری مجلسوں میں، ہماری عزاداری میں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اطراف میں رہنے والے ہمارے اہل سنت بھائی سن لیں کہ ہم شیعہ سنی میں بٹنے والی قوم نہیں ہیں، ہم حق اور باطل میں بٹنے والی قوم ہیں۔ اگر حق آپ کے ساتھ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں ظالم ہوگا ہم اس کے مقابل ہوں گے۔ عزیزان گرامی، وہ حسین ابن علی جس نے گاندھی کو انسپائر کیا، وہ حسین ابن علی جس نے منڈیلا کو انسپائر کیا، آج دنیا حسین ابن علی کے پیغام کی پیاسی ہے۔ ہماری قوم کی ذمہ داری ہے کہ عزاداری کو چند رسموں میں نہ باندھیں، عزاداری کو وہ ویلیوز میں لے کے آئیں جو ویلیوز حسین ابن علی لے کے آئے تھے۔ حسین ابن علی نے کہا قد رقصنی بین اثنتین بین الذلہ والذلہ وحیحات من الذلہ۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اس ناوقار باپ کے بیٹے نے مجھے ایک ایسی جگہ کھڑا کر دیا ہے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک عزت کا یعنی شہادت کا، دوسرا ذلت کا یعنی ظالموں کے سامنے تسلیم ہو جانے کا۔ اور حسین ابن علی کا نعرہ ہے حیحات من الذلہ، یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے، ممکن نہیں ہے کہ حسین ظالموں کے سامنے جھک جائے۔ اور آج کے ظالمین سن لیں،
وقف بورڈ کا معاملہ ہو یا نماز پہ حملہ کرنے کا معاملہ ہو یا ایک بزرگ کو جو تم نے ٹرین میں 10 لوگ جمع کر کے مارا، اے بزدلوں، اگر مرد کی اولاد ہوتے تو ایک ایک کر کے آتے۔ حسین ابن علی اور حسینیت کا راستہ یہ ہے کہ ظالم کے سامنے ہم جھکتے نہیں اور مظلوم کا ساتھ چھوڑتے نہیں۔ آج چاہے وقف بورڈ کا معاملہ ہو، چاہے مظلومیت کا معاملہ ہو، چاہے دلتوں کے حق کا معاملہ ہو، چاہے نچلی ذات کی حمایت کا معاملہ ہو، کربلا والے ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ پیغام ہے تمام اہل سنت اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی کہ کربلا حق اور باطل کی جنگ ہے اور ہم حق کے ساتھ ہیں، باطل کے مخالفت میں ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا عزیزان گرامی کہ وقف بورڈ ایک موقع ہے آج ہماری جو پراپرٹیز ہیں، کتنی پراپرٹی آپ جانتے ہیں وقف بورڈ میں؟ پنجاب پورا ایک اسٹیٹ ہندوستان کا ہے، اس کی آدھی زمین کر دو تو اتنی ہماری وقف کی زمینیں۔ ہندوستان میں سوائے ریلویز کے اور ڈیفنس کے تیسری نمبر کی سب سے زیادہ سمپتی کس کے پاس ہے؟ وقف کے پاس۔ اور جو قوم کے پاس اتنی سمپتی ہے وہ قوم اتنی غریب، مظلوم، کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ کرپشن ہے، اور کرپشن اس لیے ہے کیونکہ لوگ خاموش ہیں۔ مجھے کیا، مجھے کیا، مجھے کیا؟ تمہارے امام کا مال لوٹا جا رہا ہے اور تم گھر بیٹھ کے کہہ رہے ہو مجھے کیا؟ عزیزان گرامی، آج موقع ہے قوم بیدار ہو، قوم اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، لوگوں سے اکاؤنٹیبلٹی چاہے کہ بھائی یہ مال امام ہے، یہ مال امام قوم پہ صرف ہونا چاہیے، ایجوکیشن پہ صرف ہونا چاہیے، ہیلتھ کیئر پہ صرف ہونا چاہیے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ اور وہ جو ذمہ داران ہیں وہ میری آواز سنیں، روز قیامت سب کو حساب دینا ہے، تمہیں بھی حساب دینا ہے۔ جو تم نے وقف کی زمینوں کو ایکوائر کیا ہے، لوگوں کو واضح طور پر بتاؤ کہ اس میں کیا کیا ہوا، ٹرانسپیرنسی لے کے آؤ اپنے سسٹم کے اندر۔ ہندوستان میں جتنی وقف کی زمینیں ہیں 70% سے زیادہ ظالموں نے قبضہ کیا ہے، اور دوسرے سے تیسرے خیمے بس بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی سید سجاد کو بچا رہی ہے۔ اسی سفر کے دوران بی بی زینب نماز پڑھ رہی تھی تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی، سید سجاد پوچھا بی اماں بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہو؟ کہتی ہے کھانا اتنا کم ملتا ہے، کھانا اتنا کم ملتا ہے کہ جس میں طاقت نہیں بچتی، اور جو کم کھانا ملتا ہے وہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ ارباب حضرت زینب کبریٰ اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی کہ جب مدینہ پہنچی تو شوہر نے کہا تم ہی زینب ہو۔ ارباب حضرت یہی زینب کبریٰ ہے، اور کوفہ و شام کا بازار ہے۔ بس ایک منزل بیان کر دو کہ مولا علی کے دشمن جو کوفہ میں رہتے تھے، جنہیں مولا علی نے جن کے اشرار کو قتل کیا، ایک بار اعلان ہوا کہ اے یہودیوں، اگر چاہتے ہو علی سے بدلہ لینا تو دیکھو علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ ارے ان گلیوں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا، یہ یہودی زینے پہ پہنچے، کسی کے ہاتھوں میں پتھر ہے تو کسی کے ہاتھوں میں گرم پانی ہے، بیویاں گزر رہی ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ عجب نہیں چھوٹی سکینہ، ارے بی اماں یہ پتھر کہاں سے آ رہے
القوم الظالمين یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس حقیق عبادت تیری بارگاہ میں مقبول فرما یا اللہ راہ حسین کو سمجھنے کی اور حسینیت کی راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ ظالمین کو نیست و نابود کر دے یا اللہ مظلومین کو زمین کا حاکم بنا دے یا اللہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما یا اللہ حزب اللہ حماس اور تمام تنظیموں کی جو ظالمین کا مقابلہ کر رہے ہیں انہیں فاتح قرار دے اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود کر دے یا اللہ دعا میں دعا یہ ہے کہ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما صلوات پڑھ محمد و آل محمد